وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 23 سورہ طہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم ہی نے آپ کے اوپر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تنزیل انزال دونوں میں فرق ہے۔ انزال کہتے ہیں اکٹھا کسی چیز کو اتارنا، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ قرآن دوسری کتابوں کی طرح اکٹھا نازل نہیں ہوا جیسے کہ اس سے پہلی کتابیں نازل ہوئی تھیں، بلکہ بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت یہ آپ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں، یعنی تسلی موقع بموقع آپ علیہ السلام کو ملتی رہے، تو اس لیے۔ اور ویسے بھی قرآن تو عمل کے لیے نازل ہوا تھا، تو تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا تاکہ اس کے اوپر عمل ہو سکے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کے اوپر جمے رہیے، ثابت قدم رہیے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی گنہگار یا کافر کی بات نہ مانی۔ کشاکش ہونے والی تھی، کافروں نے بھی کہنا تھا کہ جی کوئی کمپرومائز کر لیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیں، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں تو ہم آپ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، آپ کے رب کو برا بھلا نہیں کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اور کسی گنہگار یا کافر کی بات نہیں ماننی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں بھی یہی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے کچھ حصے میں اس کو سجدہ کیجئے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کا ایک لمبا حصہ اس کی تسبیح بیان کیجئے، جیسے کہ سورہ مزمل میں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، ابتدائی اسلام کے اندر 5 نمازیں نہیں تھی، تو رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہی وہ فرض تھی اور اسی کو پڑھا جا رہا تھا۔ بعد میں جب معراج کے موقع کے اوپر 5 نمازیں فرض ہو گئی تو پھر تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں جیسے سورہ مزمل کے اندر یہ حکم آیا تھا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو کھڑے رہیے سوائے تھوڑا سا رات کا حصہ، تو اسی طرح کا یہ حکم بھی یہاں نازل ہو گیا کہ فَاسْجُدْ لَهُ، کہ آپ رات کا کچھ حصہ تو اللہ کو سجدہ کیجئے یعنی نماز پڑھیے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کا لمبا حصہ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ۔ اچھا یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دے رہے ہیں، لوگوں کو، انسانوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ دعوت دیتے ہوئے تکالیف آئیں گی، لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی، انسان کے اپنے نفس کے اوپر ایک بھاری چیز ہوتی ہے کہ کسی کے پاس جانا اور اس کو کہنا کہ عمل کرو اور آخرت والے اعمال وہ اپنی زندگی میں لاؤ، اور پھر وہ ماحول دیکھیں عرب کا اور مشرکین کا اور مخالفت۔ تو اس میں جو آپ علیہ السلام کو قلبی طور پر، روحانی طور پر تکالیف پہنچتی تھی، تو ان کا دفعیہ اس صورت میں تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ
جب اللہ کے ساتھ جوڑنا مقصود ہے تو پھر انسان خود پہلے اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوگا اور جڑا رہے گا تو وہ کسی کو اللہ کی طرف جوڑے گا۔ اب داعی جو ہوگا داعی، تو اس کا ذکر کرنا، دعائیں مانگنا وہ اس لیے ضروری اور اہم ہوتا ہے کہ جب وہ خود اللہ کے ساتھ جڑے گا تو لوگوں کو اللہ کی دعوت دے گا نا۔ اگر وہ خود اللہ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تو وہ تو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے دعوت کا کام کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے تسبیحات بھی ضروری ہیں، ان کے لیے ایک وقت میں دعائیں مانگنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ سارے اعمال یہ رب کے ساتھ خود جڑنے والے اعمال ہیں۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ اصل میں کفار کا، مشرکین کا یہ اسکین کیا جا رہا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے، یہ ایمان لاتے کیوں نہیں؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ لوگ جلدی آنے والی چیز کو پسند کرتے ہیں، اور جلدی آنے والی چیز دنیا ہے۔ دنیا سامنے ہے، اس کے منافع سامنے ہیں۔ یہ تو نظر میں آتا ہے کہ جھوٹ بول دوں گا تو زیادہ پیسے میں چیز بک جائے گی، نقد نفع سامنے نظر آ رہا ہے، اور اگر سچ بولتا ہوں تو پیسے کم ہو جائیں گے، تو نقد نقصان سامنے ہے۔ لیکن آنکھوں سے اوجھل جو حقیقت میں نفع اور نقصان ہے وہ اس کو نظر نہیں آ رہا، اور وہ ملنا بھی بعد میں ہے، اس کے لیے وعدے بعد کے ہیں، لیکن اس کے اثرات دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے انسان۔ تو یہ جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہے، اصل میں یہ دنیاوی چیزوں کو، جلدی آنے والی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے سامنے ایک بھاری دن کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں۔ اس کے لیے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ نحن خلقناہم، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بند وغیرہ کو ہم نے مضبوط کیا، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم چاہیں گے تو ان کی جگہ انہی جیسے اوروں کو پیدا کر دیں گے۔ اب اس میں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ ان جیسے یعنی ان کو ختم کر دیں اور دیگر لوگوں کو یہاں پیدا کر دیں، جیسے بڑی بڑی امتیں ختم ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئی، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گئے، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ہم ان کو ختم کریں تو پھر دوبارہ سے انہی جیسے یعنی انہی لوگوں کو پھر سے پیدا کر دیں۔ وہ جو دوبارہ پیدا ہوں گے وہ انہی جیسے ہی ہوں گے نا، یعنی انہی جسموں جیسے دوبارہ وہ جسم بنیں گے، لیکن یہ جسم تو نہیں ہوگا، یہ تو مٹی میں مل جائے گا، لیکن اسی جیسا دوبارہ سے جسم بنے گا، اور وہ قیامت کے دن ہوگا۔ ان ہذہ تذکرہ، یقیناً یہ قرآن تو نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم اس وقت تک نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس کی چاہت تو سب کی چاہتوں کے اوپر غالب ہے۔ جب تک دو چاہتے نہ ملے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک رب کی چاہت ہے، دوسرا بندہ ہے۔ بندہ ارادہ کرتا ہے، رب اس عمل کو، اس کام کو پیدا کرتا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور جو تم اعمال کرتے ہو ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اب آپ نے ارادہ کیا، آپ نے ہمت کی، تو اللہ نے توفیق دے دی نماز کی، اور آپ نے نماز پڑھ لی۔ تو نماز کو پڑھنے کی کوشش آپ نے کی، اور نماز والے فعل کو پیدا اللہ نے کیا۔ یہ ایک عقیدہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ معتزلین یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خالق خود ہے، لیکن اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں، وہ کاسب ہے۔ کاسب اسی کو کہتے ہیں کہ جو مبادیات ہوتی ہیں، یعنی ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو عمل میں لاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو یا اس برے عمل کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اعمال کا خالق
اللہ ہی ہے جیسے کہ وہ ہمارا خالق ہے، لیکن انسان کاسب ہے، اور اسی کسب کی وجہ سے انسان کو اچھے اور برے اعمال کا بدلہ وہ ملتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ہر کام میں اس کی حکمتیں ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، لیکن جو ظالم ہیں، گناہ گار ہیں اور شرک کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دردناک عذاب سے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں دخول اولی نصیب فرمائے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا ہے کہ دنیا میں ہم بیٹھتے ہیں اکٹھا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی ایسے اکٹھا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔